السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی خیریت ہے محترم؟ جی الحمدللہ۔ کون؟ جی عبداللہ خان سلفی۔ جو دن میں بات ہوئی تھی نا محترم، دین میں؟ جی تقریباً 2 بجے کے وقت میں بات۔ اچھا جی بولیے بولیے۔ ہاں تو میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ امام کے پیچھے جو فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کی کیا جگہ کیا ہونی چاہیے، کس جگہ میں ہم پڑھیں؟ اس کا جگہ مطلب نماز میں جب امام کے پیچھے تم کھڑے ہو جاؤ گے، امام جو فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، جی تم بھی پڑھنا۔ جی تو امام کے ساتھ ساتھ میں ہے؟ ہاں تم بھی آہستہ آہستہ امام کے ساتھ؟ امام جی تو یہ تو حدیث کے خلاف ہو جائے گا نا۔ وہ پڑھ رہے تم پیچھے پیچھے پڑھو۔ اچھا تو حدیث میں بخاری مسلم میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، ہے نا؟ بخاری کی حدیث ہے یہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، ہے نا؟ تو پتہ چلا یہ کہ فاتحہ امام کے ذمہ اور مقتدی کے اوپر کیا ہے، وہ تو اگر وہ امام اگر کہتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور پھر ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے تو پھر غیر المغضوب علیہم اس کو اوپر تو حکم یہ ہے کہ ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، تو ساتھ میں پڑھے گا کیسے؟ تو تم آمین کہتے ہو نا؟ جی تم آمین کہتے ہو نا؟ ہاں آمین تو کہتے ہیں ہم۔ اچھا جی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جی کوئی صلاۃ نہیں بنا فاتحہ کے۔ جی ٹھیک ہے، یہ تو اس کو تو کوئی انکار تھوڑی کر رہا ہے۔ نہیں پھر بھی آپ اگر انکار نہیں کر رہے ہو، میں کیا کر رہا ہوں، آپ اگر انکار نہیں کر رہے ہو تو یہ سوال اٹھتا ہی نہیں۔ یہ سوال کیوں کیا تم نے؟ بات نہیں سمجھے، میں کہہ رہا ہوں کہ نماز میں تو انسان فاتحہ پڑھتا ہی ہے، ہاں ایسا تھوڑی ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ جگہ کیا ہوگی، جیسے آپ نے یہ کہا کہ وہ امام کے ساتھ ساتھ میں پڑھے گا، تو میں نے کہا کہ امام صاحب کے ساتھ ساتھ میں کیسے پڑھے گا؟ دیکھو جیسے کہ میں نے نماز میں کھڑا ہوا، امام بھی سامنے ہے، میں پیچھے، ٹھیک، تو امام سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے، میں بھی پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ میں پڑھ لوں گا۔ یہ اس کے اوپر حدیث پڑھے شیخ، اس کے اوپر حدیث پڑھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امام پڑھ رہا ہو تو تم مقتدی ہو تو تم آہستہ آہستہ تم بھی پڑھو امام کے ساتھ ساتھ میں، اس کے اوپر حدیث پڑھے۔ تو یہ حدیث کس کے لیے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ تو اس میں صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ کیا کہتے ہیں، نماز نہیں، لا صلاۃ نماز نہیں بنا لمن لم یقرأ جو نہ پڑھے بفاتحۃ الکتاب فاتحہ کی کتاب کو، ٹھیک ہے، نماز نہیں اس شخص کی جو فاتحہ کی کتاب کو نہ پڑھے۔ یہ تو ہم مان رہے ہیں، یہ تو ہم مان رہے ہیں، ٹھیک، یہ تو ہم مان، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس جگہ میں پڑھے گا؟ جیسے کہ آپ نے یہ کہا کہ امام پڑھ رہا ہو تو تم بھی پیچھے پیچھے پڑھو، جبکہ میں آپ کو بخاری شریف کی یہ حدیث دکھا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امام کہے وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ، تو پتہ چلا کہ امام کے ذمے پڑھنا ہے اور مقتدی کے ذمے سننا ہے، اور جب جس کی حوالہ دے رہے ہو آپ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم بولو آمین۔ جی ہاں جی، تو یہاں پہ وہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جی کوئی نماز نہیں، چاہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ میں اس کو مان رہا ہوں، میں آپ سے مقام پوچھ رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، جیسے کہ امام نماز پڑھ رہا ہے، مطلب سورہ فاتحہ ختم کر کے کوئی سورہ پڑھ رہا ہے، تو میں جا کے وہاں پہ کھڑا ہوا، پھر بھی میرے کو سورہ فاتحہ پڑھ کے ہی کھڑے ہونا ہے، مطلب سورہ فاتحہ پڑھ کے میں جو پوچھ رہا ہوں وہ آپ جواب ہی نہیں دے رہے ہو۔ وہی تو جواب دے رہا ہوں نا۔ کہاں جواب دے رہے ہو؟ آپ خود اپنے عقل کو سوچو، جو آپ نے کہا تھا کہ امام کے ساتھ ساتھ میں پڑھے گا، اس کا رد میں نے بخاری شریف سے دکھا دیا۔ اب رہی بات کہ لا صلاۃ ہے، اس کے اوپر ہم کیا کہتے انکار نہیں کر رہے ہیں،
ہم ارے بھائی صلات میں مطلب صلات میں آپ کو میں کیسے سمجھاؤں، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ بتاؤ مجھے کہ یہ جو حدیث ہے یہ کوئی صلات نہیں بنا فاتحہ کی، یہ کس کے لیے میں کھڑا ہوا، یہ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے مطلب سب کے لیے، سب کے لیے ہے۔ یہ حدیث سے پڑھو یا محدثین سے دکھاؤ۔ محدثین کیا ہمارے لیے حجت ہے؟ کیوں محدثین سے حدیث نہیں سمجھو گے؟ بھائی محدثین ہمارے لیے حجت ہے کیا؟ بالکل حجت ہے۔ اگر نبی کے خلاف آ جائے تو نبی کے خلاف محدثین جا رہے ہیں، مطلب نہیں تو آپ کیا کہنا چاہتے ہو بھائی؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہو بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک حدیث کا معنی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ کوئی صلات نہیں بنا فاتحہ کی، تو آپ کیا کہہ رہے ہو کہ یہ محدثین نے الگ سمجھا دیا ہم لوگوں کو؟ میرے بھائی حدیث کا معنی وہی معتبر ہوگا جو محدثین ہمارے سلف نے بتایا ہو۔ کوئی یہودی قادیانی حدیث کا معنی اپنی پیٹ سے گڑ کر کے بتا دے، ہم نہیں مانیں گے۔ ہمارا امتیاز یہی ہے اہل السنہ والجماعت کا کہ وہ قرآن و حدیث کو فہم سلف پر دیکھتے ہیں۔ ٹھیک، اب آپ کرے لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب اور اس سے سب کچھ کو شامل کر رہے کہ امام ہو مقتدی ہو، نہیں ہے، یہ حدیث سے سب نہیں ہے۔ خود کس کے لیے بھائی آپ بتا دیجیے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک استاد ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، نام سنا آپ نے؟ ہاں نام سنا۔ ہاں، وہ کہتے ہیں احمد بن حنبل فقال مانا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب انما اذا کان وحدہ، جب وہ اکیلا نماز پڑھتا ہو تو اس کے لیے۔ اچھا، اسی حدیث کے یہ ترمذی شریف کے اندر میں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ ڈائریکٹ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، لہذا سند کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اچھا، ایک اور اس حدیث کے اندر میں سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ راوی، آپ نے تو شاید سند کو دیکھا بھی نہیں ہوگا اور حدیث دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ تو ابو داؤد شریف کے اندر میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے صیغہ جزم کے ساتھ مضبوط کرتے ہوئے کہا قال سفیان لمن یصلی وحدہ، اس شخص کے لیے جو اکیلا نماز پڑھتا ہو۔ ایک بات پھر ترمذی شریف کے اندر میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت امام ترمذی رحمہ اللہ لے کر کے آیا اور اس کے اوپر حسن صحیح کا حکم لگایا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، حضور نے فرمایا لوگوں نماز نہیں پڑھو گے، فاتحہ نہیں پڑھو گے، نماز نہیں ہوگی، مگر یہ کہ اگر امام کے پیچھے ہو تو پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام، کہ جس نے امام کے پیچھے کوئی ایک رکعت بھی نماز پڑھی اور اس میں فاتحہ کتاب نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں، مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام کے پیچھے اگر تم کھڑے ہو جاؤ گے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ ایک بات اور موطا کے اندر میں سند صحیح اور گولڈن چین کے ساتھ ہے کہ امام مالک النافع اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ امام کے پیچھے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، قرات کرنے کے بارے میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اگر امام کے پیچھے کوئی انسان ہو تو امام کی قرات اس کے لیے فحسب، اس کے لیے کافی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، اور جب وہ اکیلا پڑھ رہا تو فَلْيَقْرَأْ، وہ پڑھ لیا کرے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتا دیتی ہے واضح طریقے سے کہ یہ جو ہے یہ منفرد اور امام کے لیے۔ آپ ذخیرہ احادیث کے اندر میں کوئی ایک صحیح حدیث صحیح الاسناد جس کی سند صحیح ہو اور جس کا متن صحیح ہو، اس میں ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ امام کے پیچھے بھی ہو پھر بھی فاتحہ پڑھو اور فاتحہ نہ پڑھو گے نماز نہیں ہوگی، ذخیرہ احادیث کے اندر میں کوئی ایک صحیح حدیث نہیں ہے۔ آپ دکھا دیں، میں مان لوں گا۔ تو حضور نے فرمایا ہو، دیکھو ہاں تم جو کہہ رہے ہو کہ امام کے پیچھے اگر مقتدی کھڑے ہو جائے تو سورہ فاتحہ پڑھنے کا کوئی ضرورت نہیں، یہ بڑے بڑے وہی میں بول رہا ہوں، بڑے بڑے عالم بڑے بڑے محدث نے بتا دیا ہے نا۔ دیکھو محدث نے صرف یہی بتایا کہ جب قرآن میں مطلب جیسے کہ عشاء کی نماز اور مغرب اور فجر، یہ تینوں نماز میں بڑے بڑے عالموں بڑے بڑے محدثین نے کہا کہ یہ تین ٹائم نماز میں تم لوگ سورہ فاتحہ مت پڑھو، لیکن جب جیسے کہ جوہر عصر اور جوہر عصر میں تم لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو، یہ ہے اختلاف۔ لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر
सूरह फातिहा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। ऐसा एक भी हदीस तुम दिखा नहीं पाओगे मेरे प्यारे भाई। हाँ, अभी हदीस पढ़ सुनो, एक काम करो, मुझे वो स्क्रीन शॉट दो, सब दे देता हूँ। अच्छा सुनो, सही मुस्लिम की हदीस में है, हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, अन अबी मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु भाई वो स्क्रीन शॉट दो ना मेरे को। भेज देंगे ना, आप हदीस पढ़े हुई है ना, सही मुस्लिम हदीस नंबर 404, ठीक है। सुनन नसाई के अंदर में भी ये रिवायत है, और मुस्तदरक सही मुस्लिम हदीस नंबर 404। हाँ, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 404, ठीक, कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नमा जुइल इमामु लियुतम्म बिही फइज़ा कब्बरा फकब्बिरू वइज़ा क़रअ फअनसितू। इमाम को लफ्ज़ इन्नमा हस्र का माना देता है, यानी ताकीद का माना, ताकीद पैदा करता है। का इमाम को इमाम बनाया ही गया इसलिए कि तुम इसकी इक्तिदा करो, तुम उसको फॉलो करो। जब वो तकबीर कहे तो तुम तकबीर कहो, वइज़ा क़रअ फअनसितू, इमाम पढ़ना शुरू करे तुम खामोश हो जाओ, ठीक। और दूसरी बात ये कि जो आप जो हदीस जो इससे इस्तिदलाल कर रहे हैं, मैं वाज़ेह तरीके से तिरमिज़ी शरीफ की हदीस देता हूँ, सनद सही के साथ देता हूँ। अच्छा, एक काम करो, स्क्रीन शॉट दो। अरे सब मैं तो अभी सो गया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 312, ठीक है। तो इसमें इमाम सुनान तिरमिज़ी हदीस नंबर 312, हाँ, और सही मुस्लिम शरीफ 404 नंबर हदीस है। हाँ, सुन तो लो, ये हदीस सुन लो, ठीक। जिसमें ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सनद सही के साथ है। हद्दसना अल-अंसारी जो क़ाल हद्दसना माअन हद्दसना मालिक इब्न अनस अन इब्न शिहाब अन इब्न उकैमह लैसी अन अबी हुरैरह अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसरफ़ मिन सलातिन जहर फ़ीहा बिल-क़िराअति फ़क़ाल हल क़रअ मई मिनकुम अहद मिनकुम आनिफन फ़क़ाल रजुल नाम या रसूलल्लाह फ़क़ाल इन्नी अक़ूलु माली उनाज़अुल क़ुरआन क़ाल फंतहा अन्नासु अनिल क़िराअति मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीमा जहर फ़ीहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनस सलावाति बिल क़िराअति हिन समिअ ज़ालिका मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके ऊपर अलबानी ने सही का हुक्म लगाया कि जब एक बंदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमाज से यानी सलाम फेरे, तो जिसमें आपने जहरी नमाज से क़िराअत की, तो आपने पूछा मेरे साथ कोई पढ़ रहा था अभी, तो एक ने कहा जी हाँ अल्लाह का रसूल। आपने फरमाया जभी तो मैं करता कि कुरान मेरे साथ झगड़ा क्यों कर रहा है। तो बस लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़िराअत करने से रुक गए जहरी नमाज में। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात को सुना तो लोगों ने क़िराअत करना बंद कर दिया, समझे। और क्या कहा कि हुजूर को इख्तिलाज हो रहा था क़िराअत। जी बोलिए वो सही मुस्लिम 404 और तिरमिज़ी शरीफ 312 है। और इमाम तिरमिज़ी रहीमुल्लाह ने इसका बाब कायम किया है, बाबु मा जाअ फी तर्किल क़िराअति खल्फल इमाम इज़ा जहर अल इमाम बिल क़िराअति, कि ये बाब है सही मुस्लिम 404 और तिरमिज़ी शरीफ 312। और तीसरी जो एक और हदीस जो मैंने पढ़ी थी कि हद्दसना अंसारी जी हद्दसना मानुन हद्दसना मालिक 312 अन अबी नुआइम वहब इब्न कैसान अन्नहु और है क्या हदीस? अरे बेशुमार हदीस है। हाँ, बोलो। ये 313 नंबर है तिरमिज़ी शरीफ का। हाँ, इसके ऊपर भी 313 नंबर और 404 सही मुस्लिम 404 सुनान तिरमिज़ी 313 जी 313 312 भी है। 313 और 312। हाँ, ये सुनो कि जिसमें सनद सही अलबानी ने इसको सही कहा है हदीस के आलिम कि अन्नहु समी जाबिर। मेरे प्यारे भाई, चाहे अलबानी हो चाहे रशीद अहमद गंगोही हो, कोई देखना नहीं मेरे प्यारे भाई। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं मन सल्ला रकअतन लम यक़रा फ़ीहा बि उम्मिल कुरान फलम युसल्ली इल्ला अन यकूना वराअ अल इमाम, कि जिसने इमाम के पीछे कोई एक रकअत भी नमाज पढ़ी, फलम युसल्ली क्या कहते हैं, एक रकअत नमाज पढ़ी और उसमें फातिहा को नहीं पढ़ा, तो उसकी नमाज नहीं होगी, मगर ये कि वो इमाम के पीछे हो। इमाम के पीछे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। और इमाम के पीछे सिर्फ फातिहा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। किसने कहा फलम युसल्ली, उसकी नमाज भाई ये किसने कहा इल्ला अन यकूना वरा अल इमाम, मगर ये कि भाई सुनो रिकॉर्ड। और एक है बीच में फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, और एक रिकॉर्ड है, उसमें उस रिकॉर्ड में कहा आपने कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। किसने कहा भाई? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा मुअत्ता इमाम मालिक की सनद दी थी, गोल्डन मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर
मुअत्ता इमाम मालिक में मेरे पास जो मैंने हदीस पढ़ी है, जो हदीस की किताब, मेरे पास हदीस नंबर नहीं है। सफ़ा नंबर बोलोगे तो मैं सफ़ा नंबर बता दूंगा। अच्छा अच्छा, सफ़ा नंबर बता दीजिए। हाँ, सफ़ा नंबर बता देता हूँ। ये इसका नोट कर लो, इमाम तिरमिज़ी ने इसके ऊपर हसन सही कहा है। और अब मेरे पास जो मेरी किताब है इंशाल्लाह अगर उसको देखेंगे तो मैं इंशाल्लाह उसमें हदीस नंबर ही बता दूंगा। मैंने मदरसे के नुस्खे में पढ़ा है तो हाँ लिहाजा। भाई, बोलो पेज नंबर बोलो, वो मुअत्ता इमाम मालिक। हाँ ठीक है, एक सेकंड में दे देता हूँ। मुअत्ता इमाम मालिक है ना? हाँ, पेज नंबर। एक सेकंड रुक जा भाई थोड़ा सा। अभी दे रहा हूँ। सही मुस्लिम का ये हवाला जो मैंने 404 दिया था ना, उसके ऊपर ये सफ़ा नंबर लिख लो। जिस सही मुस्लिम के जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 174, बाबु तशहुद फी सलात। भाई वो जो मुअत्ता इमाम मालिक बताया ये। हाँ, ये नहीं, ये वो सही मुस्लिम का बता दिया। वो जो अभी हवाला जो मैंने दिया था ना, सही मुस्लिम 404 नंबर हदीस का। 104 नंबर हदीस। हाँ 404। सॉरी 404 नंबर हदीस। हाँ, वो तो हदीस बता दिया। फिर मुअत्ता इमाम मालिक वो भी तो आपने कहा कि इमाम उसमें मालिक लिखा का नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हदीस नंबर में फर्क होता है, इसलिए सफ़ा ही बता दे रहा हूँ। सफ़ा बता दीजिए। सफ़ा नंबर 174 बताया तो। अच्छा, ये बहुत सारी जगह 74। हाँ, और ये रिवायत कई जगह में, जैसे कि मुस्नद अबी आवाना के अंदर में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 360 और रक़मुल हदीस 1341 है। और इसी तरीके से सुनन दारक़ुतनी के अंदर सफ़ा नंबर 217 और हदीस नंबर 1235 और सुनन कुबरा बैहक़ी के अंदर में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 155 और इसी तरीके से और भी कई जगह है। ये रिवायत सुनन नसाई के अंदर में है। सुनन अबी दाऊद का मैं हवाला देता हूँ, रुक जाए एक सेकंड। सुनन इब्ने माजा का सफ़ा नंबर 161 सफ़ा नंबर, और ये बाब है इज़ा क़रा अल इमामु फ़अंसितु। और सुनन नसाई जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 146। ये सुनन नसाई का भी नोट कर लो। ठीक, सुनन नसाई जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 146। और बाब है कि बाबू तवील क़ौलु अज़्ज़ा व जल्ल व इज़ा क़रा, इसके बारे में इमाम नसाई रहिमहुल्लाह ने बाब कायम किया है। ठीक, सुनन नसाई जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 146 146। और सुनन अबी दाऊद भी बताया, हदीस नंबर यह देखिए। बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। पहले अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो मुअत्ता का है ना, वो ले लो। अच्छा, जो मैंने एक और हवाला दिया था, इल्ला अन तकून वरा अल इमाम, ये इसका भी हवाला एक और नोट कर लें। अल मुग़नी लिब्ने क़ुदामा जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 118। और सुनन तहावी के अंदर में मौकूफ़ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 159। और इसी तरीके से अल फ़वाइद लिब्ने मंदा, इमाम इब्न मंदा रहिमहुल्लाह एक इमाम है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 143। और मुअत्ता इमाम मालिक सफ़ा नंबर 66। मुअत्ता इमाम मोहम्मद सफ़ा नंबर 95। मुअत्ता इमाम मालिक 166 सफ़ा नंबर 66। अच्छा, सफ़ा नंबर 66। और मुअत्ता लेकिन आपने बताया 174। वही तो लिखा है मैंने यहाँ पर। फिर मुअत्ता इमाम मालिक के सफ़ा नंबर आपने बताया 174। 100 नहीं, सफ़ा नंबर 66। सफ़ा नंबर 66। तो 174 या फिर कौन सा हदीस नंबर, ये कौन सा पेज नंबर बताया? किसका? आपने ये थोड़ी देर पहले कहा कि मुअत्ता इमाम मालिक सफ़ा नंबर 174, ये फिर ये क्या है? नहीं यार, आप तो सुनते भी नहीं मेरे ख्याल से। भाई सुन लिया मैंने, आपने कहा इसीलिए मैंने लिख दिया। सही से सुना क्या करो, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग को सुन लेना, रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा।
بھائی میں بھی ریکارڈ کر رہا ہوں. ہاں ٹھیک, بہت بہتر بات ہے. ہاں میں بھی ریکارڈ کر رہا ہوں. ہاں بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اور سنن ابی داؤد کا ابھی بتایا, ذرا آپ مجھے بتا دیجیے. وہ بھی دے دیتا ہوں. اچھا یہ جو موطا کا جو میں نے حوالہ پڑھا تھا کہ مالک ان ابی نعیم وہب بن کیسان انہ سمع بھائی میں خود ہی پڑھ لوں گا بھائی. صفحہ نمبر 66 اور باب ما جاء فی ام القرآن, اور موطا امام محمد صفحہ نمبر کیا کہتے ہیں. اچھا اس کا حوالہ نمبر نوٹ کرو جو یہ میں نے روایت پڑھی تھی. مالک ان نافع ان عبد اللہ بن عمر كان اذا سئل هل يقرأ احد خلف الامام قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام واذا صلى وحده فليقرأ. قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الامام. موطا امام مالک صفحہ نمبر 68 باب ترک القراءة خلف الامام. امام مالک نے یہ باب قائمی کیا ہے کہ امام کے پیچھے قراءت نہیں کرنا ہے, ترک کرنا ہے. اس میں پوچھا گیا کہ جب امام کے پیچھے ہو تو کیا کریں گے, قراءت کے بارے میں ان سے سوال ہو. فرمایا کہ امام کی قراءت اس کے لیے کافی ہے. وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ, جب اکیلا نماز پڑھے تو فَلْيَقْرَأْ, قراءت کر لے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وکان عبداللہ ابن عمر لا يقرأ خلف الامام. عبداللہ ابن عمر بھائی اتنا بولنے کا ضرورت نہیں, مجھے صرف وہ صفحہ نمبر اور حدیث نمبر بتا دیجیے, میں خود ہی پڑھ لوں گا بھائی. بہت اچھی بات ہے. موطا امام مالک صفحہ نمبر 68 اور باب ترک القراءۃ خلف الامام. ٹھیک جی. ہاں سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146. اور ہاں اور سنن ابی داؤد. کیا چیز کا بول رہے یار بھائی, آپ ہی نہیں کہہ رہے بھائی کہ ابی داؤد کا, ابی داؤد میں بھی ہے. اچھا ایک سیکنڈ رکو, دے دیتا ہوں. ابو داؤد کا بولے نا جی, اجماع امت دے دیتا ہوں. رک جاؤ. یہ بھی میرے خیال سے آپ حدیث کو سمجھتے بھی نہیں, پڑھ بھی نہیں پاتے ہوگے میرے خیال سے, جہاں تک میرا پورا خیال ہے. مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ حدیث سے سنن ابو داؤد حدیث نمبر, حدیث سے کوئی شغف نہیں ہے آپ. ہاں بتا دیجیے. سنن ابو داؤد حدیث نمبر کتنا؟ سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 127. من کرہ القراء بفاتحۃ الکتاب اذا جہر الامام. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 127. 127. ہاں آپ کوئی ایک حدیث پڑھ دیں, کوئی ایک حدیث, ٹھیک ہے. اگر کہیں تو اس کی سند بھی پڑھ دیتا ہوں میں. حدثنا القانبی عن مالک عن ابن شہاب عن ابن عکیمۃ اللیثی عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کوئی ایک حدیث ایسی پڑھ دو جس میں ٹھیک ہے, میں وہ دیکھ کے آپ کو کل میں کال کرتا ہوں. سنو نا میں کیا بولوں, آپ کوئی ایک حدیث ایسی پڑھ دو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو, صحیح حدیث ہو, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ امام کے پیچھے ہو پھر بھی فاتحہ پڑھو, فاتحہ نہ پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. بھائی وہ جو صحیح بخاری سے میں نے حوالہ دیا نا, اس میں کہاں لکھا ہوا امام کے پیچھے؟ امام کے پیچھے. ارے بھائی وہی تو پورا ڈیٹیل میں استدلال ہے, اپنے جیب میں رکھو بھیا. سنو میں کیا بول رہا ہوں, حدیث چاہیے پورا ڈیٹیل میں سمجھا دیتا ہوں. کوئی بھی بات کرتا ہوں نا آپ مجھے پورا ڈیٹیلس میں سمجھا دیتا ہوں. مجھے سمجھائے نا رسول اللہ کی حدیث پڑھ دے, میں مان لوں. حضور بھائی کل میں فون کرتا ہوں, میں آپ کو پورا ڈیٹیلس مطلب جی ایک دم
اس میں دیوبندی نے کیا ترجمہ کیا، اہل حدیث نے کیا ترجمہ کیا؟ میں ترجمہ نہیں پوچھ رہا ہوں، اور پوچھ رہا ہوں، سنو نا میں کیا بول رہا ہوں. حضور نے فرمایا ہو کہ امام کے پیچھے ہو، فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی.